آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن عاصم نے جادو کیا، جیسا کہ صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جادو جب ہوا تو اللہ نے اس کا علاج کیا بیان کیا؟ جبریل امین کو بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، خبر دی کہ بئر زروان کے اندر، زروان نامی کنویں کے اندر لبید بن عاصم نے ایک گڑیا بنا کے اس پہ 11 سوئیاں لگائی ہوئی ہیں اور کھجور کے گابے میں 2 پتھروں کے درمیان اس کو اس کنویں میں رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اور اس کو نکال کر لائے، اور آپ نے کیا کیا؟ وَيَقْرَأْ آیَةً، آیت کو پڑھتے، فَأَمَرَهُ أَن يَحِلَّ الْعُقَدَ، آپ نے کہا یہ گرے جو باندھی ہوئی ہیں 11، اس ایک گرہ کو کھولو اور ایک آیت پڑھو۔ 11 ہی گرے تھی، اور دوسری روایت کے الفاظ ہے 11 ہی اس نے سوئیاں لگائی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان کو کھولا گیا اور ان آیات کو پڑھا گیا، اللہ نے اس جادو سے شفا دے دی۔ اور وہ کون سی 11 آیتیں ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان 2 سورتوں کی آیتیں ہیں۔ اگر میں جادو سے بچنا چاہتا ہوں، اگر میں کسی قسم کے حسد سے بچنا چاہتا ہوں، کسی قسم کی نظر بد سے بچنا چاہتا ہوں، تو مجھے ہر نماز کے بعد ان 2 سورتوں کی تلاوت کرنی چاہیے۔ دیکھیں جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا۔ نبیل بن عاصم ایک یہودی ہے، اس کی بیٹیوں نے جادو کیا۔ یہاں پر تفسیر پڑھی ہوئی ہے موٹی والی اردو میں، مودودی صاحب کی نہیں جی، یہاں پر جو ہے نا یہ پڑھی ہوئی نا، یہ ملک فہد والی جو ہے، اس کے اندر فلک ناس کی تفسیر میں آپ کو اتنا زبردست یہ سارا دلیل مل جائے گی، سارا واقعہ میں آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں، تو بتا دی ہے میں لمبی دوسری کتاب بہت سی حوالے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا یا نہیں، پھر اگر جادو ہوا تو کس حیثیت پر ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حیثیتیں تھیں، ایک تھی رسالت کی، ایک تھی عہد بشر۔ وہ چند گھڑیوں میں صرف محمد بن عبداللہ پر ہوا تھا۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسا ہوا، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو نسیان ہونے لگا، پتہ نہیں میں نے وضو کیا کہ نہیں کیا، پتہ نہیں میں نے غسل کیا کہ نہیں کیا۔ آپ اس پریشانی میں ہیں تو 2 فرشتے آتے ہیں، حدیث میں جو واقعہ ہے، ایک آپ کے سرہانے کھڑا ہو گیا اور ایک آپ کے پاؤں کی طرف، آپس میں بات کرتے ہیں اس بندے کو کیا ہوا۔ وہ کہنے لگا کہ اس بندے پر جادو ہو گیا ہے۔ کس نے کیا؟ نبیل بن عاصم نے کیا، اس کی بیٹیوں نے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم چونکے، آپ نے دعا فرمائی، آپ کو نیند آ گئی، آپ خواب دیکھتے ہیں کہ اب میرے ذہن سے وہ نردن کے وردن اس طرح کا نام ہے، کسی بھائی کو یاد ہو تو، وہ ایک بندے کا، وہ صحابی نہیں تھا، کنویں کا نام ہے، ہاں دروان ایک جگہ ہے، کنویں کا نام ہے۔ اس کنویں کے اندر کھجور کی چھال کے اندر لپیٹ کر نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کے بال کنگھی کے ساتھ اس کو کھجور کی چھال میں لپیٹ کر ایک پتلا آپ کا موم کا بنا کر اس کے اندر سوئیاں چبھو کر اس میں کھجور کی جڑ کے اندر رکھا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عائشہ اس کے اثرات سے اس کنویں کا پانی اس طرح گندا ہو گیا جیسے مہندی گلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 صحابیوں کو بھیجا، جب بیدار ہوئے وہ کنویں سے نکال کر لائے تو پیر گھر میں آیا، بدبخت کا بچہ ایسے کرتا ہے تو جادو سامنے آ جاتا ہے، یہ سب لعنت کی، یہ شبدے بازی ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جادو نکلوایا، جبرائیل آئے، جبرائیل نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دم کیا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یعوذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ یہ جبرائیل نے اللہ کے نبی کو اس وقت دم کیا۔ پھر 2 سورتیں اتری، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کی دونوں کی آیتیں بنتی ہیں 11۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بالوں پر جو گرے لگائی گئی تھی وہ بھی تھیں 11۔
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کی تلاوت فرماتے گئے، گرے کھلتی گئی، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زائل کرنے کا حکم دیا۔ یہ ہے صحیح حدیث سے ثابت۔ جس کے پاس دلیل ہے کہ آپ پر جادو نہیں ہو، وہ ہمیں کتاب سے دلیل دے گا، عقل کی دلیل نہیں مانیں گے ہم، کیونکہ دین کو سمجھنے کے لیے نقل کی ضرورت ہے، عقل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہماری بدبختی ہے، پہلے تو مجھے وہ بتائے کہ شان نزول کیا ہے فلق اور ناس کا، جو جادو کا انکار کرتا ہے، یہ کس شان میں اتری، اس کا شان نزول کیا ہے؟ یہ تو پھر وہ انہی کی طرح ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ہی نہیں مانتے۔ یہ تو دلیل ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک دعا آپ نے فرمائی، آپ نے فرمایا اللہ اگر مجھے وہ کلمے نہ سکھاتا تو یہودی مجھے فلاں چیز بنا دیتے جادو سے۔ سبحان اللہ۔